مصر میں بہت سے حکومت مخالف مظاہرین نے تحریر اسکوائر میں خیمے لگا لیے ہیں۔ وہ صدر حسنی مبارک سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ تحریر اسکوائر میں کافی عرصہ رکیں گے۔ یہ سب لوگ تحریر اسکوائر سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حسنی مبارک چلے نہیں جاتے۔ امریکہ نے پہلے تو مصر کے بارے میں کہا کہ وہ ایک مستحکم ملک ہے جو تبدیلی کے لیے کام کر رہا ہے۔ پھر صدر اوباما نے زور دیا کہ تبدیلی فوراً شروع ہونی چاہیے۔ جمعے کو میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا کہ امریکہ اور مصر کے اہلکار صدر مبارک کے فوری استعفے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ اپنے اختیارات عبوری حکومت کو منتقل کر دیں گے جس کے سربراہ نائب صدر عمر سلیمان ہوں گے۔ مگر پیر کے روز امریکی انتظامیہ پیچھے ہٹتی دکھائی دی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان رابرٹ گبز: ہم ایک نئے عمل کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر بہت سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان پی جے کراؤلی: What role that President Mubarak plays in this, is up to him and up to the people of Egypt. It has been incredibly confusing. ڈیوڈ اوٹوے کا تعلق وڈرو ولسن سینٹر سے ہے۔ وہ ان متضاد بیانات سے مایوس ہیں۔ Frankly, I wonder whether میں سوچ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے آئین کے مطابق تبدیلی لانے کی پیچیدگیوں کو سراہا ہے؟ about change within a constitutional framework. موجودہ آئین کے مطابق اگر صدر مبارک استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اسپیکر ملک کے سربراہ بن جائیں گے اور 60 دن میں انتخابات ہوں گے۔ ولیم ڈوبسن مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر سلیمان تبدیلی کی نگرانی کریں گے تو مصر کی حکومت کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ صدر مبارک کے جانے سے مصر کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی، پھر ایک فوجی حکومت ہوگی جو اپنے اقتدار کے لیے ایک نیا مبارک ڈھونڈ لے گی۔ یہ بہت دلچسپ صورتحال ہوگی کیونکہ عوام یہ سوچیں گے کہ انہوں نے حکومت بدل دی، جبکہ حقیقت میں وہی پرانے جرنیل حکومت چلا رہے ہوں گے۔ مصر کے نائب صدر نے مظاہرین جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں ان کو پھر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ صدر مبارک یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ مظاہرین پر قانونی کارروائی نہ کی جائے اور نہ ہی انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے سے روکا جائے۔ اوٹوے کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے لیے یہ ایک عام بات ہے۔ There is no example in the Arab world. عرب دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ عرب آرمی نے جمہوریت کے لیے راستہ صاف کیا ہو۔ Birth to democracy. اوٹوے کے مطابق اوباما انتظامیہ کو مخصوص تبدیلیوں کے لیے واضح طور پر ڈیڈ لائنز دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی صورت میں مظاہرین کو لگے گا کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے اور تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ کیرولن پرسوتی کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔